ناظر صاحب فی الحال ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں لیکوڈیٹی کافی ایک کنسرننگ فیکٹر ہے. یہاں پر ایس سی سی پی کی طرف سے ہم نے اپروول دیکھا, بورڈ نے جو ہے 7 ڈے فیوچرز کانٹریکٹ اپروو کر کے ایس سی سی پی کو فارورڈ کیا تھا, اس کی بھی اپروول ہم نے لاسٹ ویک میں دیکھی. ہاؤ مچ ڈو یو تھنک دی لیکوڈیٹی وڈ امپروو فرام دس بگننگ آف دی 7 ڈے فیوچرز کانٹریکٹ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹیمنٹ یہاں سے بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں اس کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح ایجوکیٹ کیا جائے گا. اگر اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر دیا گیا اور لوگوں کی سمجھ میں آیا, آف کورس کوئی بھی پروڈکٹ آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں اس کو آپ کو لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے, اس کی پراپر ٹریننگ ضروری ہے. اگر آپ نے وہ کام کیا تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے کے آئیں گے اس سے والیوم جنریٹ ہوگا اور جو مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہے. رائٹ, بٹ انال صاحب ریگولیٹری اتھارٹیز کا کہنا یہ ہے کہ مارکیٹ میں آلریڈی لیوریج پروڈکٹس اویلیبل ہیں. یہاں پر اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ لیوریج پروڈکٹ از ناٹ دیر ان دا مارکیٹ تو یہ تو بالکل غلط ہے. لیکن ہاؤ ایور ہم انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ان پروڈکٹس کی طرف انویسٹرز کا. ایکچولی وہی بات ہے کہ اسے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کہ جو اگر وہ ان کے لحاظ سے لیوریج پروڈکٹ ہے, جو لیوریج پروڈکٹ میرے نزدیک اس کو لیوریج پروڈکٹ نہیں ہے. ابھی بھی لوگ جو ہیں آؤٹ آف مارکیٹ سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں اور دس از ناٹ رائٹ. جو ایک انویسٹر ہے اس کے لیے ایک پراپر چینل ہونا چاہیے اور بہت سیکیور چینل ہونا چاہیے. کسی بھی ایسے چینل سے جہاں وہ سیکیور نہیں ہوتا, انویسٹر ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے. رائٹ, ہمیں مزید ایک کالر جو ہے شامل کریں گے پروگرام میں. شکیل صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. شکیل صاحب سوال کیجیے پلیز. میں آپ لوگ کے پروگرام کے توسط سے بینک آف پنجاب کے حوالے سے ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح پیسہ ریکور کرا ہے اور سب کو لے کے آئے, وہ پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے, اس کی بازی میں مثال نہیں ملتی ہے. آپ لوگ کے پروگرام کے توسط سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو جتنا بھی پیسہ ریکور کیا ہے اس کو بینک آف پنجاب کے 2009 کی جو اینول اکاؤنٹ ہیں یا مطلب جون 2010 کے اکاؤنٹس میں تمام پیسہ ریکور کرایا جائے تاکہ وہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ریلیف ملے. ان کو ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. شکیل صاحب بینک آف پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. بسائڈ دس ناظر صاحب ایک فارن بزنس نیوز ایجنسی کے بھی مطابق کہا یہ جا رہا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق کہ پاکستانی کرنسی جو ہے وہ فردر ڈکلائن کرتے ہوئے نظر آئے گی اگینسٹ یو ایس ڈالر, اینڈ بائی دسمبر دے ہیو ایکچولی پریڈکٹڈ کہ 88 تک جو ہے جاتے ہوئے ہمیں روپی نظر آئے گا. فار انسٹنس آپ جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے فارنرز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کافی ہمیں ڈکلائننگ موڈ میں نظر آئی ہے. فرسٹ 9 months آف دی کرنٹ فسکل ایئر 34% تک سے شرنک کرتی ہوئی نظر آئی ہے. فردر آن آپ سمجھیں کہ روپی اسی طرح سے ڈپریشیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. فارن انویسٹمنٹ کی جو بھی آ رہے ہیں جو وہ پیسہ لے کے آتے ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم میں لے کے آتے ہیں, کیونکہ جو اس وقت ہمارے ملک کی سچویشن ہے, جو اکنامک سچویشن ہے, بزنس کانفیڈنس ہے بہت لوور سائڈ کے اوپر ہے اور پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ 1% کے نیچے. پاکستان میں ان کو ایک موومنٹ ملتی ہے جہاں انہیں ایک ہفتے میں 5 سے 6% کی بھی پروفٹ مل سکتا ہے. تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں, انہیں لانگ ٹرم رہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن بھی سامنے. آپ نے 36 سے 38 بلین ڈالر کا جو آپ کے قرضے تھے وہ بڑھ کے جو ہے 53 بلین ڈالر تک پہنچ گئے. آف کورس جب آپ کے قرضے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی کرنسی کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم آلریڈی موجود ہیں. یہ تو ایک بڑا غنیمت ہوا کہ اس وقت $15 کے قریب آئل کی قیمت گر گئی, جس کی وجہ سے ہمارے جو فارن ایکسچینج ہے اس کے اوپر پریشر کم آئے گا, جس سے چانسز کم نظر آتے ہیں کہ جو فارن وہ ہے. اگر آئل پرائزز مزید کم ہو جاتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کرنسی کی بہت زیادہ ڈی ویلیویشن ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. رائٹ, مزید ایک کال شامل کریں گے پروگرام میں. سلیم شیخ صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں پنو عاقل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلیم صاحب, جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک طرف پاکستان میں پاور کرائسس, بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور ہفتے میں 2 دن کی چھٹی کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف ویلیو ایڈڈ ٹیکسز لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور تیسری طرف ہماری گورنمنٹ آئی ایم ایف میں دوسری بار جانے کا سوچ رہی ہے, جس کے باعث کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بیشتر کمپنیز کی ٹریڈنگ آج بند کر دی گئی ہے, جس کے باعث موجودہ انویسٹرز کا شیئر کانفیڈنس بہت گر چکا ہے. ایسی صورتحال میں یہ آپ کا جو روڈ شو ہے وہ موجودہ صورتحال انویسٹرز کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا؟ رائٹ, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا سلیم صاحب. آپ کے روڈ شو دیکھیں ہمارے روڈ شو میں ہم پوری فائنینشیل مارکیٹ کو کور کریں گے, جس میں میوچل فنڈ کے بارے میں, کموڈیٹیز کے بارے میں. آف کورس فوکس ہمارا اسٹاک مارکیٹ ہوگا, مگر جو فنڈامنٹلز ہیں اور ٹیکنیکل انالیسز ہیں جو ہم اس میں پڑھائیں گے وہ آف کورس پوری فائنینشیل مارکیٹ کے لیے. ایک جو انویسٹمنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ انویسٹر ہو, چاہے وہ بروکر ہو, چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو, کہ ایک کانسیپٹ انہیں ایک منی مینجمنٹ, ایک ڈسپلن کا ایک پلان بنانا آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹریڈ, ہاؤ ٹو انویسٹ منی اور اس کو کس طرح سیکیور کیا جائے. آف کورس ہم ایک جو ہماری کوشش ہے وہ یہ, ہم 18 ڈفرینٹ شہروں میں 18 روڈ شوز کریں گے پورے 1 سال کے دوران,
اور یہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں جائیں گے. جب مائٹ بھی سکر میں ہمارا ایک ہے روڈ شو جس میں یہ بھی ضرور شریک ہو. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو جتنا بہتر سے بہتر ایجوکیٹ کر سکیں فائنینشیل مارکیٹ میں, ان کے اپنے پورٹ فولیو کو سنبھالنے کا, کہ وہ اپنے پیسے کو کس طرح پیسہ کس طرح کما سکتا ہے, اور سیکیور ہو کے اور رسک مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کے ساتھ یہ ہماری پوری کوشش ہوگی. رائٹ. فی الحال ہمیں محسن عباس صاحب کال کر رہے ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محسن صاحب کیا سوال کریں گے؟ جی میری ایک سجیشن یہ ہے کہ السلام علیکم. جی سوال کیجئے. میری سجیشن یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ ونڈ انرجی یا آلٹرنیٹ انرجی جو ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ لے کر آئیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا کہ جب ہماری کاسٹ آف انرجی یا کاسٹ آف ان پٹ جو ہے ہماری کم ہوگی تو ہماری پروڈکشن جو ہے انکریز ہوگی. اسٹاکس میں جو انویسٹمنٹس آتی ہیں وہ ایسی آتی ہیں جو ہمارے ملک سے فارن ایکسچینج جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. لائک لوگ آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں اور یہاں سے پیسے لے کے باہر چلے جاتے ہیں. اگر ہم ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کروائیں لائک ونڈ انرجی ایک بہت ایسا سیکٹر ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا کہ ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ سیف ہوگا. رائٹ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس محسن عباس صاحب. اس کے اوپر آلریڈی بہت کام ہو رہا ہے, جو ونڈ ملز وغیرہ کے اوپر کام ہو رہا ہے. پیپل آر ورکنگ آن دیز پروجیکٹس. ہوپ فلی کہ نیکسٹ ایئر تک ہم اس کو دیکھیں بھی کہ پاکستان کے اندر آ جائیں. رائٹ. ناز صاحب فی الحال جو ہے ڈیو ٹو دا شارٹ ڈیوریشن آف دا پروگرام وی ہیو ٹو اینڈ دا پروگرام رائٹ ہیئر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اینی ویز ناز صاحب اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. مسٹر ناز لطفی CEO فرام انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹیز مینجمنٹ اینڈ ریسرچ. اینڈ ود دس آور سیشن کمز ٹو این اینڈ. سوری مزید کال شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت اب اس وقت جو ہے اختتام کی طرف گامزن ہے. کالیں برابر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے, لیکن نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ آپ کی کال دوبارہ شامل کریں گے پروگرام میں. فیڈ بیک اور سجیشنز کے لیے آپ ہمارے ای میل ایڈریس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ڈسپلے ہے, wulzanbez@ptv.com.pk. آئی ریپیٹ اٹس wulzanbez@ptv.com.pk. اور اسی کے ساتھ ہی ولزن بیز کی انٹائر ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.